اور خبر دیں آپ کو، عالمی یوم صحافت پر میڈیا نمائندہ تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مشترکہ بیان۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی بی اے، اے پی این اے، سی پی این ای، ایم این، پی ایف یو جے پر مشتمل ہے۔ عالمی یوم صحافت پر دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دنیا بھر میں صحافیوں کی سلامتی سے متعلق صورتحال پر بھی اظہار تشویش کیا ہے۔ گزشتہ سال صحافت کے لیے انتہائی مشکل اور چیلنجنگ ثابت ہوا، اور مشترکہ بیان میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں بھی آزادی اظہار رائے کی صورتحال تسلی بخش نہیں رہی۔ ملک میں متعدد صحافیوں کا قتل، ہراساں، جھوٹے مقدمے میں گرفتار یا تشدد رپورٹ ہوا۔ میڈیا پر دباؤ میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ میڈیا اداروں کو کنٹرول، من پسند اداراتی پالیسی کے لیے دباؤ ڈالنے کے حربے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ صحافی اور میڈیا ادارے شدید دباؤ اور غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہیں۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن تہران نے کچھ غلط کیا تو دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ ویسٹ پام بیچ، فلوریڈا میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ایران سے متعلق بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس بات کا خدشہ ہے امریکہ ایران پر دوبارہ حملے شروع کر دے۔ ایران کی سمندری ناکہ بندی دوستانہ ہے، اسے کوئی بھی چیلنج نہیں کر رہا۔ Again, they want to make a deal. Restart military strikes on targets. Well, I don't want to say that. Misbehave if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen. Certainly. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. ایران نے امریکہ کے 9 نکات کے جواب میں 14 نکات پیش کر دیے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیجی گئی ہیں۔ ایٹمی مذاکرات سے پہلے آبنائے ہرمز کھولنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کے مطالبات شامل ہیں۔ ایران کی پیش کردہ نئی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن لگتا نہیں یہ قابل قبول ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، وہ ایران کی تازہ تجویز پر غور کریں گے، لیکن ان کی منظوری ممکن نہیں۔ ایران نے 47 سال کے دوران دنیا اور انسانیت کے ساتھ جو رویہ اپنایا، ایسی صورتحال میں ان تجاویز کا مناسب حل سامنے آنا ممکن نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمانی ہم منصب بدر البوسعیدی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ عباس عراقچی نے عمانی وزیر خارجہ کو جنگ کے خاتمے کے لیے تہران کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا اور بتایا ان کوششوں کا مقصد خطے میں پائیدار امن ہے۔ عباس عراقچی نے جرمن ہم منصب سے بھی بات کی۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال سمیت اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے معاملات بھی زیر غور آئے۔ پاکستانی دوستوں نے ایرانی تجاویز امریکہ تک پہنچا دی ہیں۔ تصدیق متعدد بین الاقوامی ذرائع نے کی۔ اسلام آباد میں ایران کے سفیر رضا میری مقدمے کہتے ہیں، ایران نے بھی کسی بھی سطح پر ثالث کی تبدیلی کا فیصلہ نہیں کیا۔ رضا میری مقدم نے کہا، جنگ کے خاتمے اور معاملات کے حل کے لیے اسلام آباد قابل قدر کوششیں کر رہا ہے۔ ایرانی قیادت پاکستانی بھائیوں کی ان کوششوں کو سراہتی ہے۔ اب امریکہ پر منحصر ہے وہ واقعی مسائل کے حل اور مذاکرات میں پیش رفت کا خواہاں ہے تو اپنا طرز عمل تبدیل کرے۔ ایران نے امریکی صدر کے بحر قزاقی کے بیان کو اعتراف جرم قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا، یہ زبان کی لڑکھڑاہٹ نہیں، مجرمانہ نوعیت اور بین الاقوامی میری ٹائم نیویگیشن کے خلاف اقدامات کا اعتراف تھا۔ بین الاقوامی برادری فوری رد عمل دے اور اقوام متحدہ مناسب کارروائی کرے۔ آبنائے ہرمز کو امریکی قزاقوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے ایکس پر لکھا، امریکہ دنیا کا واحد بحری ڈاکو ہے جس کے پاس طیارہ بردار جہاز ہیں۔ ایران کے پاس ان قزاقوں کو لگام ڈالنے کی بھرپور طاقت ہے۔ امریکہ اپنے بحری بیڑوں اور فوج کی تباہی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے امریکی طیاروں کا ملبہ اصفہان میں رہ گیا تھا۔ ایرانی شورا کونسل کے رضا رضائی کہتے ہیں، آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ آبنائے ہرمز سے ٹول وصولی کا 30% فوجی انفراسٹرکچر مضبوط بنانے پر خرچ ہوگا۔ خبر دیں گے آپ کو، کراچی سے ناردرن بائی پاس پر 2 ٹریلر آپس میں ٹکرانے سے ایک الٹ گیا ہے۔ دوسرے ٹریلر کا اگلا حصہ مکمل تباہ ہو گیا۔ سلمان لودھی سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجیے سلمان۔ دیکھیں، ناردرن بائی پاس پر اب سے کچھ دیر قبل یہ خوفناک حادثہ پیش آیا ہے۔ 2 مختلف سمتوں سے آنے والے ٹرالر آپس میں ٹکرائے ہیں۔ ایک ٹرالر الٹ گیا ہے اور دوسرا ٹرالر کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ 3 افراد کو تشویشناک حالت میں
قریبی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ حادثے کے بعد ٹریفک کی روانی خاصی متاثر ہو رہی ہے۔ پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے اور الٹے ہوئے ٹرالر کو ہٹانے کے لیے کریٹ طلب کر لی گئی ہے۔ پولیس کہتی ہے حادثہ کس کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا، تحقیقات کر رہے ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم شدید گرم ہے۔ کراچی میں پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، شدت 45 سینٹی گریڈ تک محسوس کی گئی۔ حیدرآباد میں درجہ حرارت 45، سکھر میں 42 ڈگری تک جا پہنچا۔ جیکب آباد، دادو، حیدرآباد میں درجہ حرارت 46 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ سکھر، سبی اور تربت میں 45، بہاولپور 42 اور ملتان میں پارہ 40 ڈگری تک چھو گیا۔ لاہور میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ قصور اور شیخو پورہ سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں مزید بارش کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے کچے کے لیے ترقیاتی پیکج کو خوشائن قرار دے دیا۔ ایم پی اے ممتاز چانگ نے کہا کچا آج عام کا گہوارہ بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ جنہوں نے میری نشاندہی پر کچے کے لیے ترقیاتی پیکج دیا، اب کچا پکے کی طرح ترقی کرے گا۔